نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 13واں پارہ وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربی غفور رحیم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ قول حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ جب انہیں جیل خانے سے باہر آنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے اپنی صفائی چاہی، اور جب حق واضح ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز مصر یہ جان لے کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ اور پھر کہا کہ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بہت پاکیزہ نہیں ٹھہرا رہا۔ انسان کا نفس تو اسے برائی پر اکساتا ہی ہے۔ اگر ایک پیغمبر کا قول یہ ہے تو ہم میں سے کوئی اور اس قابل کہاں کہ اپنے آپ کو نیک کہہ سکے۔ ویسے بھی اپنے آپ کو اچھا سمجھنے اور نیک سمجھنے سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اپنے آپ کو پاکیزہ مت قرار دو، اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ انسان اپنے طور پر کتنا بھی اچھا ہو، لیکن انسان بہرحال انسان ہے، ہمیشہ اسے اپنی غلطی کے اعتراف کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور جب انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی معزز ہو جاتا ہے اور بندوں کے دل میں بھی اپنی جگہ پیدا کر لیتا ہے۔ لیکن جو انسان اپنی غلطی پر اصرار کرے وہ دونوں کے نزدیک ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی جن کا نام برہ تھا۔ برہ کا مطلب ہے نیک، تو آپ نے ان کا نام بدل کر زینب رکھ دیا اور فرمایا کہ اپنے آپ کو نیک مت کہو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کئی لوگوں کا نام نیک بی بی ہوتا ہے یا نیک اختر ہوتا ہے۔ اگر کسی کا ہو تو معذرت چاہتی ہوں، لیکن ایسے نام جس سے کسی کی نیکی اور بڑائی ظاہر ہوتی ہو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ یعنی ایسا انسان جو اتنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہا ہے وہ حقیقت میں بہت بلند ہے۔ وہ جیسے شعر بھی ہے نا کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، تو جس انسان کے اندر جتنی عاجزی ہوتی ہے، جتنی کسر نفسی ہوتی ہے، اس کو اتنی ہی بلندی ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کا یہ قول صرف خود نمائی کے طور پر نہیں تھا، یہ حقیقی معنوں میں جو وہ کہہ رہے تھے وہی ان کا مطلب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عاجزی کو پسند کیا اور آئندہ ان کے لیے دنیا میں بھی بڑائی کے دروازے کھول دیے۔ بادشاہ کا بلاوا آیا کہ انہیں میرے پاس لاؤ، ایسے پاکیزہ شخص کو جو اپنے آپ کو خود پاک نہیں کہتا، تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں، یعنی انہیں اپنا مقرب بنا لوں۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے،
کتنا بڑا کریڈٹ ہے جو ایک شخص کو ملتا ہے جو کل تک جیل خانے میں ایک ملزم کی حیثیت سے بند تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا کام جو انسان احسن طریقے سے کر سکتا ہو، اس کی ذمہ داری قبول کرنے میں انسان کو باق نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ انسان کو کبھی عہدے اور منصب کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن جہاں پر انسان یہ دیکھے کہ وہ انسانیت کی خدمت بہتر طور پر کر سکتا ہے تو پھر یہ کسر نفسی نہیں کہ کسی ذمہ داری کو قبول کرنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور کسی بھی عہدے کو قبول کرنے کے لیے 2 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، حفاظت کرنے والا، اس کام کی پوری حفاظت، اور دوسری طرف علم بھی رکھتا ہوں۔ یعنی علم رکھنے والا تو اس سے مراد کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس کسی کام کے کرنے کا علم نہ ہو تو وہ کام احسن طریقے سے ہو نہیں سکتا۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، یعنی جو انسان حقیقی معنوں میں نیک ہو، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی قدردانی فرماتے ہیں اور اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ عموماً ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بھی اچھا کام کر کے پھر جلد نتیجے کے انتظار میں بے صبری کرنے لگتے ہیں کہ میں نے اتنی عبادت کی، مجھے اس کا کوئی رزلٹ نظر کیوں نہیں آتا، میں نے اتنی دعائیں مانگی، قبول کیوں نہیں ہوتی، میں نے اتنا صدقہ خیرات کیا، میرا فائدہ کیوں نہیں ہوتا، مجھ سے مشکل ٹلتی کیوں نہیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے یہ ساری تکلیفیں ان پر ایک کے بعد ایک آتی چلی جاتی ہیں، اور ہر تکلیف پر وہ صبر کرتے چلے جاتے ہیں اور نیکی کا کوئی موقع بھی ضائع نہیں جانے دیتے، اور بالآخر وہ تاریک رات گزر جاتی ہے اور دنیا میں ہی عروج اور ترقی کی راہیں ان پر کھل جاتی ہیں۔ اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے۔ اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے۔ اب ہوا یہ کہ علاقے میں قحط پڑ گیا اور مصر ایک ترقی یافتہ ملک تھا، وہاں غلہ کافی مقدار میں موجود تھا، اس لیے آس پاس کے قبائل اور علاقوں کے لوگ بھی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے مصر آ رہے تھے، اور ان آنے والوں میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اب ضرورت مند ہو کر مصر پہنچتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام پہچان لیتے ہیں، لیکن بھائیوں کو پتا نہیں ہوتا کہ جسے ہم کنویں میں دھکا دے کر اپنے طور پر ختم کر چکے تھے وہ آج کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جسے اللہ دینا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے۔ اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا، اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں۔ اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا، ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان لیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اب یہ بار بار آتے رہیں اور کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بنتا رہے کہ یہ آنا نہ چھوڑیں۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا، ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا، کیا میں اس کے معاملے میں تم پر بھی ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔
یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک اونٹ بھر اور زیادہ غلہ لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر اس نے کہا میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو بچا نہیں سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا۔ اب یہ ایک پیغمبر کہہ رہا ہے کہ حکم اس کے سوا کسی کا نہیں چلتا، یعنی میرا حکم نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ایسے عقائد پائے جاتے ہیں کہ کچھ بزرگوں کے ساتھ ایسی کرامتیں، قدرتیں وابستہ کر لی گئی ہیں کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے قطب اور ابدال اور اس قسم کے ناموں کا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ زمین کے مختلف حصوں پر ان کی حکومت چلتی ہے اور ان کا اختیار ہے۔ ایسی کوئی بات قرآن اور سنت سے ہمیں پتہ نہیں چلتی۔ دوسری بات یہ کہ کوئی قطب ہو یا ابدال ہو، اگر وہ کوئی چیز ہے بھی تو پیغمبروں سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ پیغمبر اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اور اگر پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ حکم اللہ کا چلتا ہے ہر چیز پر، تو پھر اس کے بعد کسی اور کی کیا ہستی رہ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، سب توکل کرنے والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی اگر پیغمبر اللہ پر توکل کرتے ہیں تو باقی سب بھی اللہ ہی پر توکل کریں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اگر اللہ پہ بھروسہ کیا تھا تو پھر بچوں کو ایک دروازے سے داخل ہونے سے کیوں روکا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کو ایک طرف تدبیر کرنے کو کہا جاتا ہے اور دوسری طرف بھروسہ کرنے کو۔ بھروسے کا مطلب یہ نہیں کہ تدبیر کرنا چھوڑ دی جائے، تدبیر اپنی جگہ، بھروسہ اپنی جگہ۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے پوچھا کہ تمہارا اونٹ کہاں ہے؟ بولا میں اللہ کے بھروسے پہ باہر چھوڑ آیا ہوں۔ فرمایا نہیں، جاؤ اے عقل و توکل، پہلے اس کو باندھ کے آؤ پھر بھروسہ کرو۔ بھروسہ کرنا بغیر تدبیر کے اسلام کا طریقہ نہیں۔ پہلے اپنی سی کوشش کرو، اپنے کام کو مضبوط باندھو، اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ اور کبھی اپنی کوششوں پر بھروسہ نہ کرو، اپنے آپ پر اعتماد نہ کرو، خود پر کیا کرو، صرف کوشش کرو، اعتماد اللہ کی ذات پر کرو، کیونکہ بسا اوقات کوششوں کے باوجود بھی مقصود حاصل نہیں ہوا کرتا۔ اور کبھی ایسا بھی نہیں کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائیں اور بھروسہ کرنے کو یہ سمجھ لیں اور پھر کہیں کہ اللہ تعالیٰ خود بخود کر دے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا تدبیر کی تھی۔ تدبیر یہ تھی کہ تم سب اکٹھے نہ داخل ہونا۔ کہتے ہیں کہ ان کے دل میں خیال یہ تھا کہ 10 بیٹے اکٹھے کے اکٹھے جب ایک غول کی شکل میں ایک شہر میں داخل ہوں گے تو دیکھنے والوں کی نظر میں آ جائیں گے اور انہیں کہیں نظر نہ لگ جائے۔ تو نظر کیا ہے؟ نظر برحق ہے۔ بخاری میں آتا ہے العین حق، نظر برحق ہے۔ جب بھی کوئی چیز اچھی لگے تو کیا حکم دیا گیا؟ یہ پڑھا جائے بارک اللہ، اللہ برکت دے۔ اور اس کے بعد یہ کہ اگر کسی کو ایسی کوئی تکلیف ہو جس سے پتہ چلے کہ اس شخص کو نظر لگ چکی ہے تو اس کا علاج بھی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جس کی نظر لگی ہو اسے وضو کروا کے اس کے جسم کا پانی جو ہے وضو کا، وہ بیمار کے جسم پر چھڑکا جائے۔ اسی طرح کسی بھی اچھی چیز کو جسے دیکھ کر دل خوش ہو جائے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، اس سے نظر نہیں لگتی۔ مثلا ماں کی نظر اپنے بچے کو بھی لگ سکتی ہے، تو ماں اگر اپنے بچے کو دیکھ کر نہال ہو رہی ہو یا کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھ کر دل میں بہت ہی پیار آ رہا ہو تو ایسے موقعوں پر اگر ماشاء اللہ کہہ دیا جائے تو پھر وہ چیز نقصان سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے لیے کیا سکھایا گیا کہ کچھ دعائیں ہیں
مثال کے طور پر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور دم بھی کرنا چاہیے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے وہ اعیذک بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر یہ دعا پڑھ کر پھونکا کرتے تھے، یعنی بچوں کے اوپر خاص طور پر، اور دونوں پر اکٹھی ہی پڑھ دیتے تھے. اعیذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ وعین لامۃ، یعنی ہر ملامت کرنے والی اور یعنی حاسد کی نظر جو ہے اس سے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی. یعنی تدبیر تو کی لیکن پیغمبر کی تدبیر بھی کام نہ آئی. تو ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کوشش کرے اور تدبیر کرے اور پھر نتیجہ اپنی مرضی کے مطابق نکلے، کیونکہ اگر ہر انسان کی مرضی کے مطابق دنیا کے کام ہونے لگے تو دنیا کا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. مثلاً آج ہلکے ہلکے بادل تھے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگ چاہ رہے ہوں کہ بارش برس جائے، اور کچھ ایسے ہوں جو کہیں کہ یا اللہ بارش نہ برسے. اب اگر دونوں کی مرضی پوری کی جائے تو یہ دونوں کی ہو نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ پھر وہ کام کرتے ہیں ہماری خواہشوں کے باوجود جو الٹیمیٹلی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے یا جس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے. اور عموماً بظاہر ہم اپنے فائدوں اور نقصانوں کو صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتے. اس لیے ہمارا کام کیا ہے کہ ہماری خواہش کے برعکس اگر کوئی چیز ہو جائے تو اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا جائے. فرمایا ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی. بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں. یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا. اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں. جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو تم لوگ چور ہو. انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک اونٹ بھر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں. ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان سے وہ چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے. ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے. تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں یعنی تھیلیوں کی تلاشی لینی شروع کر دی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی، یعنی یہ تدبیر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سجھائی. اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے. ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کے رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ. یعنی دل میں سوچا کہ یہ کیسا الزام ہے جو تم مجھ پر لگا رہے ہو، اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے. انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس پاتے ہیں. یوسف نے کہا پناہ و خدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے. جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے. ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا
تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے دیکھا نہیں، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم کر نہ سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا، اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ اب دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام ایک کے بعد ایک صدمے پر کس طرح احسن طریقے سے صبر کر رہے ہیں۔ کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ یہ محاورتاً کہا گیا، یعنی کہ لٹرلی وائٹ ہو گئی تھی۔ مراد یہ کہ غم سے سفید ہونا شدید غم کا اظہار ہے۔ بیٹوں نے کہا، خدارا آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ آپ دیکھیں کہ انسانوں کی محبت اور انسانوں میں سے بھی اولاد کی محبت ایک طبعی محبت ہے، ایک بالکل نیچرل فیلنگ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں اپنی اولاد کے لیے ڈالتا ہے۔ اور پیغمبر بھی چونکہ انسان ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی انسانی جذبات ہوتے ہیں، انہیں بھی غم، دکھ، خوشی اور دیگر احساسات لاحق ہوتے ہیں۔ بھوک، پیاس، ان تمام احساسات میں وہ عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن ان تمام احساسات اور جذبات کے اظہار میں وہ نہایت سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، نہایت اعلیٰ معیار اور نہایت اعلیٰ درجے کا اخلاق اور کردار پیش کرتے ہیں، اور یہ چیز ہم سب کے لیے قابل تقلید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ اسی لیے بنا کے بھیجا گیا کہ انہوں نے ہر موقع پر بہترین انسان ہونے کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ اگر کوئی بھی شخص اس مثال کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے نزدیک اعلیٰ قرار پاتا ہے، اور ہم سب کے لیے اعلیٰ پیمانہ اور بہترین آئیڈیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہونے چاہیے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ انسانوں کی محبت اور انسانوں کی محبت میں غم اور دکھ کا ہونا یہ خلاف دین بات نہیں، یہ کوئی بے صبری نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، لیکن آپ صرف ٹھنڈی آہیں اور آنسو بہا رہے تھے، زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ تو کسی صحابی نے دیکھ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، یہ اللہ کی رحمت ہے جو بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں لیکن زبان کوئی ایسی بات نہیں کہتی جو خلاف حق ہو۔ تو آنسو بہانا، کسی انسان کے غم، جدائی اور اس کے دکھ میں رونا، یہ غیر دینی کام نہیں، اس کی اجازت ہے۔ لیکن کیا چیز اجازت نہیں؟ کہ انسان کوئی بھی بات اپنی زبان سے ایسی کرے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے۔ چیخنا، چلانا، ٹکرے مارنا، گریبان پھاڑنا، یہ اسلامی شعار اور وقار کے خلاف ہے۔ اس نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، میں غمگین ہوں، دکھی ہوں، لیکن اپنے غم کی کہانی بس اللہ کو سناتا ہوں۔ کل میں نے بات کی تھی نا کہ اللہ سے لاڈ کیا کیجیے، اپنے سارے حاجتیں اور اپنی ساری دعائیں، سب باتیں اس سے کیا کیجیے۔ اسی طرح اپنے غم اور دکھ کی داستان بھی اسی کو سنایا کیجیے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنے غموں کی داستان انسانوں کو سنانے لگتے ہیں تو انسان بور ہونے لگتے ہیں، انسان ہم سے بھاگنے لگتے ہیں کہ یہ بڑا بور انسان ہے، اس کے پاس جائیں تو یہ اپنی ہی کہانیاں لے بیٹھتا ہے،
مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ دکھ ہے، مجھے یہ غم ہے، تو انسان انسانوں سے بیزار ہونے لگتا ہے. لیکن اللہ تعالی بندے کے غم اور دکھ سے کبھی بیزار نہیں ہوتا. اس لیے یعقوب علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے جو دل میں غم دکھ ہو، اللہ تعالیٰ کو شکایتیں کیا کیجئے بندوں کی کہ اللہ تعالیٰ فلاں میرے ساتھ یہ کر گیا ہے، آپ اس کو ہدایت دیجئے، آپ اس کو سمجھا دیجئے. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اتنا ریلیکس فیل کریں گے آپ، اتنا اچھا آپ کو لگے گا. جب انسان کسی انسان کو کچھ بتاتا ہے اور بعض اوقات دوسرا مذاق اڑانے لگتا ہے، بعض اوقات بات سمجھتا ہی نہیں، بعض اوقات کوئی غلط مشورہ دینے لگتا ہے، تو اس میں انسان بسا اوقات اپنی کہانی سنا کر پچھتانے لگتا ہے کہ میں نے بتائی کیوں اس کو. لیکن جب انسان اللہ کے سامنے یہ سب کچھ رکھتا ہے اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ سب کچھ بدلنے پر اور کر دینے پہ قادر ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے غموں کا مداوع خود بخود ہونے لگے گا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیز کرنے سے آتی ہے، محسوس کرنے سے، صرف سوچنے سے نہیں. میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو. میرے بچوں، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. یعنی آخری حد تک بھی جب بظاہر دنیا کے وسائل ختم ہو جائیں، ساری رسیاں کٹ جائیں، سب سہارے ساتھ چھوڑ دیں، بندہ مومن اس وقت بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا اور اللہ کے ساتھ خوش گمان ہی رہتا ہے. یہی ایمان کی علامت ہوا کرتی ہے. جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں. آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا. اس نے کہا، تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ کتنا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں. تم نادان تھے. اس کو کہتے ہیں کسی کی صریح زیادتی کو دیکھ کر بھی اس کے ساتھ اچھا ہی گمان رکھنا، الزام تراشی کی بجائے. اب یوسف علیہ السلام اقتدار میں ہیں، پوری طرح بھائی ان کے کنٹرول میں ہیں، جہاں چاہیں پکڑوا دیں، جیسی چاہیں سزا دیں، جیسا چاہیں بدلہ لیں. لیکن نہیں، پھر بھی کیا کہتے ہیں، تم نادان تھے، تمہیں علم نہیں تھا کہ تم کیا کر رہے ہو. کتنی بڑی غلطی ہے. یہ ہے بندہ مومن کا اخلاق اور کردار. لیکن اس کے مقابلے میں ہم کسی کے اچھے کو دیکھ کر بھی غلط فہمی کا شکار ہو کے بدگمانی کرنے لگتے ہیں، اور دوسرے کو تو جو نقصان ہوگا سو ہوگا، اپنے آپ کو خوب ستا لیتے ہیں. تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، ہائے کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. کتنی خوبصورت بات ہے. انہ من یتق ویصبر، تقوی اللہ سے ڈرنا، اللہ سے اللہ کا احساس، ویصبر اور صبر، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو ایسے لوگوں کا، ایسے محسنین کا اجر ضائع نہیں ہوتا. یہ دونوں کام ہیں مشکل لیکن اپنے اجر کے اعتبار سے نہایت خوبصورت. انہوں نے کہا، بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی. سازشیں کرنے والے آج کہاں کھڑے ہیں اور جس کے خلاف کی جا رہی ہیں وہ کہاں پہنچ گیا. بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے. اس نے جواب دیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے.
خود بھی معاف کر دیا، اور صرف خود معاف نہیں کیا، اللہ سے معافی کی درخواست کہ اللہ تو بھی ان کو معاف کر دے۔ یہ ہے اعلیٰ درجے کا اخلاق کہ جب انسان انتقام پر پوری طرح قدرت رکھتا ہو پھر معاف کر دے۔ کس لیے؟ کہ اسے معلوم ہے کہ اللہ کی صفت بھی معاف کرنا ہے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو۔ اچھا یہاں یہ یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مکہ فتح کیا تھا تو وہ لوگ جنہوں نے آپ کو اپنے وطن سے نکالا تھا ان کو اسی طرح یہی الفاظ بول کر معاف کر دیا کہ جب وہ نہایت شرمندہ ہو کر آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، کوئی بدلہ نہیں، کوئی انتقام نہیں، جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی۔ یوسف علیہ السلام کا ایک کرتا جسے دیکھ کر دنیا اندھیری ہو گئی، جس پر ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے گئے، پھاڑ کر لے گئے، جسے دیکھ کر یعقوب علیہ السلام کا دل کٹ کے رہ گیا، اسی یوسف کا دوسرا کرتا جب پہنچتا ہے تو بینائی لوٹ آتی ہے۔ تو اصل کرامت کرتے کے اندر نہیں ہے، اللہ کی ذات میں ہے کہ وہ ایک ہی چیز کو انسان کے لیے دکھ کا سبب بھی بنا دیتا ہے اور پھر سکھ کا بھی۔ یاد رکھیں کسی بھی چیز سے جب آپ کو دکھ پہنچے تو اسے اپنے سے کاٹ کے پھینکنے کی فکر نہ کریں، کاٹ کے پھینکنے کی کوشش نہ کریں، کچھ بعید نہیں، وہی چیز جس نے آپ کے لیے دکھ پیدا کیا کل وہی آپ کے لیے خوشی کا سامان پیدا کر دے، کیونکہ اصل قوت تو اللہ کی ہے، سب کچھ اسی کی طرف سے ہوتا ہے۔ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پہ ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اپنے سب اہل و عیال کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیص یعقوب علیہ السلام کے منہ پہ ڈال دیا اور یکا یک اس کی بینائی واپس آ گئی۔ تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی یہاں یعقوب علیہ السلام کا علم غیب کا نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے اشارے تھے۔ سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، اس نے کہا میں عنقریب اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا۔ اسی وقت کیوں نہ کر دی، کروں گا کیوں کہا کہ جب تنہائی میں اللہ سے باتیں کروں گا، تہجد کے وقت جب اس کے حضور جھکوں گا تو اس خاص قبولیت کے وقت دعا کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یاد رکھیں یہ سجدہ تعظیمی تھا جو یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی ناجائز ہو گیا۔ اب اس سے بھی روک دیا گیا کہ کوئی تعظیماً بھی کسی کے آگے نہیں جھک سکتا۔ اور یہاں یہ بھی وضاحت کرتی چلوں کہ آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا تھا وہ بھی عبادت کا سجدہ نہ تھا، تعظیم کا تھا، احترام کا تھا، کہ فرشتوں کو بتایا گیا اگرچہ تم بہت نیک ہو لیکن انسان تمہارے لیے قابل احترام چیز ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، وہ جو بچپن میں دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اس کا احسان ہے، اس کا احسان ہے۔ دیکھیں یہ سب کچھ انعام پا کر یوسف علیہ السلام کسی بھی لمحے اللہ کو نہیں بھولتے۔
بندہ مومن کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ اسے دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بھی جب ملتی ہے تو وہ اسے اپنا کمال نہیں قرار دیتا. نعمتوں کا ملنا اللہ کا انعام ہوتا ہے، لیکن اس پر امتحان یہی ہوتا ہے کہ انسان اسے اپنی طرف منسوب نہ کرے. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملا دیا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے، غیر محسوس جو پتہ بھی نہ چلیں، ایسی تدبیروں سے اپنی مشیت، اپنے ارادے پورے کرتا ہے. بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین والحقنی بالصالحین. اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا. زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا. دنیا کا اقتدار پا کر تمنا دیکھیں، تڑپ دیکھیں، خواہش دیکھیں کہ مجھے اسلام پر فوت کرنا، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملانا. تو گویا نیک لوگوں کا ساتھ دنیا کی حکومت سے بھی بڑی دولت ہے. نیک لوگوں کی کمپنی اور نیکوں کے ساتھ رہنا، اچھی صحبت میں رہنا، اچھی مجلس میں رہنا دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے اور بڑے سے بڑے رتبے سے بھی بڑھ کر لذت کی چیز ہے. اسی لیے یوسف علیہ السلام جنہیں دین بھی ملا، جنہیں دنیا بھی ملی، وہ آخری تمنا کیا کرتے ہیں کہ خاتمہ خیر پہ ہو جائے. سب کچھ پا لیا، سب کچھ دیکھ لیا. تڑپ کیا ہے؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تو دوست بن جا میرا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو میرا دوست، تو میرا سرپرست، تو میرا سب کچھ. حکومت پا کر بھی حکومت کی پوجا نہیں کی، حکومت پا کر بھی اس میں الجھ کر یوں نہ رہ گئے کہ اپنے رب کو فراموش کر دیں. ہم لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی چھوٹی سی نعمت بھی مل جائے، چھوٹی سی کامیابی مل جائے، کوئی چھوٹا سا اقتدار کہیں مل جائے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہی کو بھول جاتے ہیں، اسی کا شکرانہ نہیں کرتے اور اسی کی یاد کے لیے وقت نہیں ملتا. بہت مصروف ہو گئے ہیں جب سے یہ جاب شروع کی ہے، جب سے پروموشن ہوئی ہے، جب سے فلاں چیز کے ہیڈ بنے ہیں، بہت مصروفیت ہوگی. اب نماز کے لیے وقت نہیں، اب دین کی مجلسوں کے لیے وقت نہیں، اب خیر کے کاموں کے لیے وقت نہیں. کہیں پہنچ جائیں، پوری دنیا کا اقتدار بھی مل جائے، اللہ سے تعلق نہ ٹوٹے، اللہ کی دوستی ختم نہ ہو، تنہائی میں بھی ہو اور سب لوگوں کے درمیان میں بھی ہو، دل وہیں اٹکا ہو. بندہ مومن کا دل حقیر دنیا میں نہیں اٹکتا. دنیا تو ایک استعمال کی چیز ہے، اس کا دل تو بلندیوں کی تلاش میں رہتا ہے، اپنے رب کی چاہت میں تڑپتا ہے. فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا ساتھی ہے، تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلمن، مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا، والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کی مجلس دینا، نیک لوگوں میں شامل کر دینا. نیکی کی مجلس اتنی قیمتی چیز کہ ایک بزرگ کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ انہیں لیلۃ القدر نصیب ہوئی. کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ آج قبولیت کی رات ہے. تو جب انہوں نے وہ خاص روشنی دیکھی تو دعا مانگی. دعا کیا مانگی؟ یا اللہ مجھے اچھا دوست دے، نیک لوگوں کی صحبت دے. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ کو یہ قبولیت کی گھڑی ملی تھی تو آپ نے یہ دعا مانگی؟ آپ نے اتنا بڑا چانس ضائع کر دیا، کوئی بڑی سے بڑی چیز مانگے تھے، یہ کیا مانگا کہ اچھے لوگوں کی صحبت ملے؟ یہ تو کوئی مانگنے کی چیز نہیں، یہ تو انسان جب چاہے ان کے پاس چلا جائے. انہوں نے کہا نہیں، اگر اچھے لوگوں کا ساتھ مل گیا، دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی، دونوں جہانوں کی خیر مل گئی. اور اگر دوستی اچھی نہیں، کمپنی اچھی نہیں، ماحول اچھا نہیں تو کچھ بھی اچھا نہیں. انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. انسان کے عمل ویسے ہی ہو جائیں گے جیسی مجلس میں وہ بیٹھے گا. اس لیے ہمیشہ اچھی مجلسوں کی تلاش میں رہے،
ہمیشہ نیک لوگوں کی دوستی کے لیے توجہ رکھیں، دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور خزانے آپ کے لیے ہوں گے. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے، غیب کی باتیں ہیں جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنے ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں. یعنی غیب کی خبریں بھی ان کافروں کو سناؤ تو جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مانیں گے، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو. یہ تو ایک نصیحت ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، جو دنیا والوں کے لیے عام ہے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. اللہ کا شکوہ، میری اتنی پیاری پیاری چیزیں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں لیکن یہ آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں، غور نہیں کرتے. ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں. یعنی ایک طرف اللہ کو مانتے ہیں اور دوسری طرف کچھ اور ہستیاں ایسی بنا رکھی ہیں جن میں اللہ کی صفات تلاش کرتے ہیں. کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. شرک کرنے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں. اب اگر ہم آپ کی امت ہوتے ہوئے شرک کریں گے خدا نہ خواستہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شفاعت کی ذمہ داری نہیں لیں گے. اس لیے سب سے زیادہ جس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے وہ شرک ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم اصرار کرتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، وہ نور تھے. معلوم نہیں کیوں، جبکہ قرآن میں صاف صاف آ چکا، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو یکا یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا. اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں، یہ من گھڑت باتیں نہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں ان کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت. سورۃ الرعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں. یعنی آسمان قائم ہے، اتنی بڑی چھت، کوئی پلر نظر نہیں آتا، سہارے ہیں، اس کو تھامی ہوئی چیز ہے مگر تمہیں دکھائی نہیں دیتی. کیا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں؟ کیا تم کو نظر نہیں آتی کہ اس پر غور کرو اور اس کے ذریعے اپنے رب کو پالو؟
پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا اور اس نے آفتاب و ماہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا. کبھی بھی اس میں خلل نہیں آیا کہ سورج یا چاند مشرق سے نکلنے کی بجائے مغرب سے نکلنے لگیں یا سورج رات کو اور چاند دن کو نکلے. اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے. وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے, اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں. اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے. ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے کام لیتے ہیں. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں, یعنی زمین کے رنگ مختلف ہیں, کوئی بنجر ہے, کوئی زرخیز ہے, کوئی پہاڑی ہے, کوئی صحرائی ہے, جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں. انگور کے باغ ہیں, کھیتیاں ہیں, کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ اکہرے ہیں کچھ دوہرے. سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں کسی کو کمتر. ایک ہی درخت کا فروٹ میٹھا بھی ہوتا ہے کھٹا بھی ہوتا ہے. ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں. یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. کس کے لیے جہنم کہی گئی؟ جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ یقین نہیں رکھتے. یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں, حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پہ چلے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے. یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری. تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے, یعنی ہر عورت کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ سب اس کو خبر ہے, حالانکہ دنیا والوں کو ایک خاص وقت کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے, اور جو کچھ اس میں کمی یا اضافہ ہوتا ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے. ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے. کتنی زبردست بات کی گئی. مثلا ماں کے پیٹ میں بچہ ایک خاص سائز سے بڑا نہیں ہو سکتا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فطری نظام بنایا کہ جب ایک خاص سائز کو پہنچ جائے تو پھر اس کے لیے باہر نکلنے کا راستہ بھی بنایا. کتنا تنگ و تاریک راستہ, لیکن اللہ کس طرح اسے کھول دیتا ہے اور کیسے آسانی پیدا کر دیتا ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اسے پہچانو. ورنہ اگر وہ بچہ بڑھتا ہی چلا جائے اور بڑھتا اور بڑھتا تو ماں تو مر جائے. لیکن کبھی کوئی ماں بچے کے اب نارملی بڑھنے کی وجہ سے نہیں مری, اور کئی ریزنز ہو سکتی ہیں, لیکن ایک مقدار ہے اس کے بڑھنے کی. اسی طرح ہم سب کے بڑھنے کی بھی ایک مقدار ہے. اگر ہم بڑھتے ہی چلے جائیں تو یہ چھتیں سب ہمارے سروں کو ٹکرائیں. وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے, وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا. تم میں سے کوئی شخص خاص زور سے بات کرے یا آہستہ, کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو, اس کے لیے سب برابر ہے. ہمیں تو اندھیرے میں نظر نہیں آتا, ہم پوچھتے ہیں بھئی کون ہو, لیکن اللہ کو اندھیرے میں بھی اتنا ہی نظر آتا ہے جتنا روشنی میں نظر آتا ہے. ہر شخص کے آگے اور پیچھے, ہر شخص کون سا ہے وہ؟ میں, اور آپ میں سے ہر ایک کہے میں. ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں.
نہ صرف یہ کہ ہمیں پیدا کیا ہماری ضروریات پوری کی، بلکہ دنیا میں ہمیں جینے کے لیے اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے نگران ساتھ ساتھ لگا دیے جو ہماری نگرانی کر رہے ہیں، حفاظت بھی کر رہے ہیں. کہتے ہیں صرف ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایک چیز اچانک سامنے آتی ہے اور نشانہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں شکر ہے آنکھ بچ گئی، ورنہ آپ دیکھیں اینکیں کتنی ٹوٹتی ہیں. تو آنکھوں کے لینزز اگر اسی طرح خدا نہ خواستہ کریک ہونے لگے یا خراب ہونے لگے تو ہمارے لیے جینا دھوبر ہو جائے، اکثریت انسانوں کی نابینا ہو جائے. لیکن یہ اللہ کی رحمت اور قدرت ہے کہ وہ ہمیں یہ سب کچھ دکھا رہا ہے. جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، کتنا پیارا ہے اللہ ہماری حفاظت کے لیے. فرشتے مقرر ہمیں لک آفٹر کرتے ہیں، ہمیں بہت سے شر اور تکلیفوں سے بچائے رکھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو سارے انتظام ہمارے لیے کیے، لیکن اس کے باوجود اگر دنیا میں ہم فساد برپا کریں اور بگاڑ ہو تو یہ اس کا قصور نہیں، ہمارا اپنا ہے. کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے رویے پہ غور کرنا ہوگا کہ ہم کہاں سے غلطی کر رہے ہیں. اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو حفاظت والے فرشتے ہیں، ان کا کام حفاظت کے علاوہ ہمارے اعمال کی نگرانی کرنا بھی ہے اور ہمارے حساب کتاب لکھنا بھی ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور صبح اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں. پھر وہ فرشتے جنہوں نے تم میں رات گزاری تھی آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں تو اللہ ان سے دریافت فرماتا ہے، حالانکہ اللہ ان کے بارے میں خوب جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایسی حالت میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم ان کے پاس ایسی حالت میں پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو ہم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ دن بھر کا کارنامہ لکھ کے فرشتے جب جانے لگتے ہیں تو ہم کس حال میں ہوتے ہیں. اسی لیے فجر اور عصر کی نماز کا خاص اہتمام ضروری ہے. ویسے تو سب کا ہی ضروری ہے. وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ فرمایا وہی ہے جو بجلی چمکاتا ہے. وہ خود نظر نہیں آتا لیکن اس کے کام تو نظر آ رہے ہیں تم کو. انہی نشانیوں سے اس کو پہچان لو، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں. وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے. بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، بادلوں کی گرج بھی اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کے آگے تسبیح کرتے ہیں. مگر ہم انسان بڑے ہی ڈھیٹ ہیں. من موڈ میں آتا ہے تو تسبیح کرتے ہیں، نہیں تو جو دل میں آتا ہے گنگناتے ہیں. اور چیزوں کے گنگنانے کا شوق ہے، تسبیح بھولی رہتی ہے. وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے. لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے، اسی کو پکارنا حق ہے. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. رہیں وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، خواہ وہ بت ہوں، خواہ مرے ہوئے انسان ہوں، بزرگ ہوں، اولیاء ہوں، قطب ہوں، ابدال ہوں. جس کو بھی لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. یعنی ان کی دعائیں ان تک پہنچتی ہی نہیں، اور پہنچے بھی تو وہ جواب نہیں دے سکتے. انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا. آپ دیکھیں کہ اگر کبھی گلاس نہ ہو اور آپ کو ہاتھ سے پانی پینا پڑے تو آپ اپنا چلو کس طرح بناتے؟ انگلیاں بند کر کے، اس طرح، تاکہ پانی بیچ میں سے نہ گرے. اور اگر کوئی شخص پانی تو پینا چاہے لیکن ہاتھ کھول کے پانی اٹھائے تو پانی اس کے ہاتھ میں کبھی آ نہیں سکتا، سب بہہ جائے گا. اسی طرح فرمایا
حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں. بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں مگر ایک تیر بے ہدف. ایسے طریقے سے ان سے دعا مانگ رہے ہیں کہ جس کے بعد ہاتھ میں کچھ آتا ہی نہیں، سب وہیں بہ جاتا ہے، گویا ضائع ہو جاتا ہے. اور ساری ایفرٹ، یعنی اگر کوئی شخص صبح سے لے کر شام تک بھی اس طریقے سے کھلے ہاتھ کے ساتھ، کھلی ہتھیلی کے ساتھ پانی اٹھانا چاہے تو اسے کچھ بھی ملے گا نہیں، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے سارا دن اور ساری رات اور ساری زندگی بھی مانگتا رہے تو الٹیمیٹلی اس کے پاس کچھ بھی نہیں آئے گا، اس کی ساری کوشش بیکار جائے گی. وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً و کرہن سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح اور شام اس کے آگے جھکتے ہیں. کبھی غور کیا آپ نے؟ سایہ دیکھ کر شام کے وقت، شام کو لمبے سائے کتنے پیارے لگتے ہیں، کتنے خوبصورت لگتے ہیں. مشکل یہ ہے کہ ہم اتنی مصروف زندگی کے عادی ہو گئے ہیں کہ نہ شام کو باہر نکل کے خدا کی قدرت دیکھنے کا موقع ہوتا ہے، اور صبح تو ویسے ہی آنکھ نہیں کھلتی، اس لیے کوئی پتہ نہیں کہ سائے کیسے ہوتے ہیں. تم سو رہے ہوتے ہو، سائے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. غروب ہوتے ہوئے سورج کے ڈھلتے سائے کو سجدے سے تعبیر کرتے ہیں کہ ہر چیز خود نیچے نہیں آ سکتی تو اس کا سایہ زمین پہ لیٹ جاتا ہے، کسی اور چیز پہ جا گرتا ہے. ہر چیز اللہ کے حضور جھکی ہوئی ہے. اے انسان، تو نہیں جھکے گا؟ اور سب چیزوں کے سائے صبح اور شام اس کے آگے جھکتے ہیں. قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا. ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے، کس نے بنایا ان کو؟ کہو اللہ. پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور اندھیرے یکساں ہوتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے؟ جن بزرگوں سے انسان کسی خیر بھلائی کی توقع رکھتا ہے، کبھی رک کے سوچو ان سے برکت لینے جا رہے ہیں، انہوں نے بنایا کیا ہے، انہوں نے تخلیق کیا کیا ہے؟ جب نہ آسمان بنایا، نہ زمین پہ کوئی اور چیز لگائی، پھر یہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ انسان کے دل و دماغ پہ شیطان ایسا پردہ ڈالتا ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے، عقل رکھتے ہوئے اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی. اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پہ تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا کہ اب انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ اللہ نے کیا پیدا کیا اور معبودوں نے کیا کیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے سب پر غالب. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا. یہ کون سا پانی ہے؟ یہ کون سی بارش ہے؟ یہ کون سی رحمت ہے؟ قرآن کی، وحی الہی کی. جب قرآن لوگوں کے سامنے آتا ہے تو ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا. ہر انسان اس رحمت میں سے کتنا حصہ لیتا ہے؟ جتنا اس کا برتن ہوتا ہے، جتنا اس کا دل ہوتا ہے، جتنا لینے کی اس کے اندر تڑپ اور تمنا ہوتی ہے. آپ سب یہاں آتے ہیں، ہر ایک کیا لے کر جاتا ہے؟ جتنا اس کا دل بڑا ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کی رحمت کو سمیٹ لیتا ہے. پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے. یعنی جب خوب پانی برستا ہے تو زمین پر سیلاب سا آتا ہے تو کچھ جھاگ بھی آنے لگتی، کچھ مس انڈرسٹینڈنگز، کچھ مسکنسیپشنز، کچھ مشکلات. اور ایسی ہی جھاگ، کیونکہ جب آپ قرآن کی بات سنتے ہیں دوسری طرف معاشرے کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر سچا کون ہے، کیا صحیح اور کیا غلط ہے. تو یہ ایک جھاگ کی طرح اصل پانی کو تھوڑی دیر کے لیے نیچے چھپا دیتے ہیں. یعنی ایک بات جو آپ یہاں سنتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کا وہ بارش کا، رحمت کا قرآن پانی کی شکل میں جو صاف نتھرا ہوا ہے. نتھرے ہوئے پانی پر جو ہمارے پچھلے خیالات ہیں جو پہلے سطح میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھ کے اوپر آ گئے، تو بعض اوقات اس حق کو دھندلانے لگتے ہیں. انسان ڈیسیژن لے نہیں پاتا کہ اب اس کو مانوں کہ وہ مانوں جو پہلے سے اندر ہے میرے. تو ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سطح پہ جھاگ سی آ جاتی ہے. اب وہ جھاگ
اگر ہٹا دی جائے تو صاف نتھرا ہوا علم آپ کے پاس آ گیا، جس سے آپ خود بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں. اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں. یعنی کسی سونے کو یا چاندی یا میٹل کو خالص کرنا ہو تو اسے پگھلایا جاتا ہے، اس کے اندر جو میل کچیل ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی. بالکل اسی طرح دین کا علم انسان کو پگھلاتا ہے، اس کے اندر، اس کے خیالات میں، اس کے ذہن میں جو نجاستیں ہوتی ہیں وہ اٹھ کے اوپر آنے لگتی ہیں. پھر فرمایا اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کر دیتا ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے نفع کے لیے ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے، مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ نفع مند چیز کس کے اندر ٹھہرتی ہے؟ جس کے پیندے میں سوراخ نہ ہو. اگر آپ کی نیت واقعی اللہ کے لیے خالص ہے اور نیت میں کوئی خلل نہیں، کوئی بدگمانی نہیں، اور آپ اس نیت سے سن رہے ہیں کہ جو قرآن میں سے پڑھا جا رہا ہے وہ سچ ہے، تو یہ ایک بہترین زمین اس سارے حق کو جذب کر لے گی اور اندر کی میل کچیل اٹھ کے سب صاف ہو جائے گی. لیکن اگر اس قرآن میں کوئی ڈاؤٹ ہے اور اس قرآن کے اوپر اپنے خیالات ہم لانا چاہتے ہیں، خود نہیں بدلنا چاہتے، اس کو بدل دینا چاہتے ہیں، اس کی تعلیم کو نہیں ماننا چاہتے، تو پھر انسان کبھی بھی حق کو پا نہیں سکتا. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی، جن لوگوں نے اپنے رب کی بات مان لی. ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ کچھ لوگ ماننے کے لیے سنتے ہیں اور کچھ اپنے خیالات اس میں ڈالنا چاہتے ہیں، اس کو بدلنا چاہتے ہیں، تو دونوں میں فرق ہے. اب وہ لوگ کہ جو مان لینا چاہتے ہیں، حق کو پہچان کے قبول کرنا چاہتے ہیں، فرمایا ان کے لیے بھلائی ہے، وہ اپنی انا کا خول توڑ دیں، حق کو پہچان کر قبول کر لیں، سارے تعصبات کو ترک کر دیں، اللہ سے اچھائی کی امید رکھیں. اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا، وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ فدیہ قبول نہیں کرے گا. حق کو پہچان کر بھی اگر نہ مانا تو قیامت کے دن کوئی چیز نہیں بچا سکتی، نہ دولت، نہ مال، نہ رشتہ دار، نہ اولاد، کوئی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ. أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس کی حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، وہ دونوں برابر ہو جائیں؟ یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو شخص تمہارے رب کی اس کتاب کو، اس قرآن کو جو اس نے تم پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اسے سچ مانتا ہے، اور وہ جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، اسے اس کی پہچان نہیں، وہ اس کو مانتا نہیں، جانتا نہیں، علم نہیں رکھتا، کیا دونوں برابر ہو جائیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن نصیحت تو عقل مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا عہد پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد اسے توڑ نہیں ڈالتے. ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا انہیں برقرار رکھتے ہیں، رشتوں اور تعلقوں کا پاس رکھتے ہیں.
اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں. جہاں بدلہ لے بھی سکتے ہیں تو صبر کر جاتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں. ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں. برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں. برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں اچھے طریقے سے. اولئک لہم عقبی الدار. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے. جنت انہی لوگوں کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کا تابع نہ بناؤ. لوگوں جیسے مت بنو. یہ کہنا غلط ہے کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی کریں گے اور اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے. تم اپنے نفس کو ایک قاعدے کا پابند بناؤ. اگر لوگ نیکی کریں تو تم نیکی کرو. اگر لوگ تم سے بدسلوکی کریں تو تم ظلم نہ کرو. تم ظلم نہ کرو. یعنی اگر انسان ایک بدترین انسان کے لیول پر اتر آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس جیسا ہی ہو گیا نا. ایک شخص اگر برا کرتا ہے اور جواباً دوسرا بھی برا کرتا ہے تو ہم نے کس کو فالو کیا؟ ایک برے انسان کو. ہم پھر کیا بن گئے؟ ڈیش ڈیش خود فل کر لیں. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے. یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے. ملائکہ ہر طرف سے ان کو ویلکم کرنے کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تم پر سلامتی ہے. تم نے جس طرح دنیا میں صبر سے کام لیا اس کی وجہ سے آج اس جنت کے مستحق ہوئے ہو. جنت میں ان کا استقبال ہوگا اور بتایا جائے گا صبر کی وجہ سے یہاں آئے ہو. بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر. کیا ہی اچھا ہے یہ آخرت کا گھر. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں, جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے, جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, وہ لعنت کے مستحق ہیں, اللہ کی رحمت سے دور ہیں. کون؟ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, رشتوں کو توڑتے ہیں. اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے, بہت برا ٹھکانہ. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتلا رزق دیتا ہے. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں. تھوڑی دیر بس فائدہ اٹھانے کی چیز, پھر واپسی تو ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف ہے, وہ منزل جس سے کبھی بھی واپس نہیں آنا. یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری. کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ وہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے, جو اس کی طرف پلٹے. ہمیشہ آتا ہے نا کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو ہم بڑے ناراض ہونے لگتے ہیں کہ اچھا کچھ لوگ تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں, ان کو اللہ راستہ دکھا دیتا ہے اور ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم کو نہیں مل رہا. یہ شیطان ہے جو ہمارے دل میں اللہ کے لیے بدگمانی ڈالتا ہے. ایسی بات نہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو راہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف واپس آتا ہے. آپ دیکھیں مثال کے طور پر آپ کو اگر بھوک لگی ہے تو آپ کی بھوک کب ختم ہو سکتی ہے؟ جب آپ کھانا کھائیں. اسی طرح ہدایت کی بھوک جس کو لگ جائے وہ پھر ہدایت کی طرف لپکتا ہے, پلٹتا ہے اور پھر اس کو ہدایت ملتی ہے.
کھانا اگر آپ کے سامنے بھی رکھا ہو، اگر آپ اس کو توڑتے نہیں، اس کا نوالا نہیں بناتے، اس کو منہ میں نہیں لے جاتے، اس کو چباتے نہیں، چبا کے نگلتے نہیں، اور اتنا نہیں کھاتے جتنا آپ کو کھانا چاہیے، تو آپ کی بھوک کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اسی طرح ہدایت آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ قرآن موجود ہے، آپ اس کی طرف پلٹتے نہیں، اسے کھولتے نہیں، اسے پڑھتے نہیں، اسے سمجھتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، کرنا نہیں چاہتے، ہدایت کہاں سے ملے گی؟ کوئی بھی کام کیے بغیر نہیں ہوتا. اسی طرح ہدایت بھی طلب کیے بغیر، کوشش کے بغیر، تڑپ کے بغیر نہیں ملا کرتی. یہ تو سب سے قیمتی چیز ہے. اللہ کی ہدایت کوئی سستی معمولی چیز نہیں کہ ہر اس کو مل جائے جو نہ بھی چاہتا ہو، جس کا نہ بھی دل لگتا ہو. یہ زبردستی نہیں ٹھونسی جاتی، یہ اس کو ملتی ہے جو لینے کے لیے آتا ہے، جو وقت نکالتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو قربانی کرتا ہے. کیونکہ کوئی بھی چیز کچھ دیے بغیر نہیں ملا کرتی. آپ سارا دن بازار میں گھومتے رہیں، لیکن اگر آپ پیسے خرچ نہیں کریں گے تو کوئی ٹوٹی پھوٹی چیز بھی اٹھا نہیں سکیں گے، اور اگر آپ نے اٹھانے کی کوشش کی تو چور قرار پائیں گے. ایسے ہی وہ ہیں جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو، اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں، دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے. لیکن وہی یاد ہمارے لیے بھاری ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیں ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. فإن مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. تنگی کے بغیر آسانی کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے. پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. طوبی لہم، خوبی ہے ان کے لیے، خوشحالی ہے ان کے لیے، جنت ہے ان کے لیے، بھلائی ہے ان کے لیے، اچھا انجام ہے ان کے لیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں، اتنے پیار کرنے والے خدا کی طرف نہیں آ رہے. ان سے کہو کہ میرا رب وہی ہے، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہی میرا مل جاؤ ماوا ہے. اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شق ہو جاتی، یا مردے قبر سے نکل کر بولنے لگتے. اس طرح کی نشانیاں اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی وہ لوگ طرح طرح کے مطالبے کرتے کہ انہونی باتیں ہوں تو ہم مان جائیں گے. فرمایا انہونی باتوں سے ہدایت کا کیا تعلق؟ ہدایت کے لیے تو ہدایت والی کتاب چاہیے. اس طرح کے کرشمے اور تماشے دکھا کر، ڈگڈگی بجا کر لوگوں کو ہدایت کی طرف نہیں لایا جا سکتا. وہ تو ایک خوبصورت کلام ہی کے ذریعے جس میں انسانوں کے فائدے کی کوئی بات ہے، اگر پہاڑ چلنے لگے تو اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت کی بات ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے سب مطالبات ریجیکٹ کر کے لوگوں کی بھلائی کے لیے یہی کتاب اتاری. آپ دیکھیں اگر اس دور کے لوگ چلتے پہاڑ دیکھ لیتے اور ایمان لے آتے تو آج ہم کیا کرتے؟ ہمارے لیے رہنمائی کہاں ہوتی؟ اس لیے اللہ نے وہ کام نہیں کیا جو انہوں نے چاہا، وہ کیا جس میں رہتی دنیا تک والوں کے لیے بھلائی. پھر کیا اہل ایمان کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں؟ وہ یہ جان کے مایوس نہیں ہو گئے کہ اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا. جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہوگا. یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا.
تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، پھر کیا وہ جو ایک ایک متنفس کی کمائی پہ نظر رکھتا ہے، ایک ایک شخص کی کمائی اور کوشش پہ اس کی نظر ہے، اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں، کن کو خدا کے برابر قرار دیتے ہو؟ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں جانتا نہیں، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں، پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو۔ خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، فار ایور ایور گرین جنت کے پھل بھی ہمیشہ کے، اور اس کا سایہ لازوال۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے، ہے نا؟ ان میں شاید ہم میں سے بھی کچھ لوگ ہوں جو اس قرآن کی بعض باتیں تو مان لیتے، بعض نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے، نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا۔ وہ کہتے تھے یہ انسان کیوں رسول ہے، اس کی بیوی اور بچے کیوں ہیں، اسے تو کوئی سپر ہیومن ہونا چاہیے جسے کوئی انسانی ضرورت نہ ہو۔ تو سپر ہیومن کے لیے تو نمونہ نہیں بن سکتا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، الکتاب اسی کے پاس ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم اس زمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں؟ یہ دونوں معنوں میں ہو سکتا ہے، ایک تو فزیکل سینس میں بھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سائنس کے جدید نظریات کے مطابق زمین اپنے موجودہ سائز سے 100 گنا زیادہ بڑی تھی اور تقریباً 5 بلین ایئرز میں سکڑتے سکڑتے اپنے اس موجودہ سائز تک پہنچی ہے۔ تو قرآن پاک میں یہاں کیا آیا ہے کہ زمین کو ہم اس کے کناروں سے کم کر رہے ہیں، گھٹا رہے ہیں، سکیڑ رہے ہیں، شرنک کر رہے ہیں، اور آج جدید سائنس خود اس کا اعتراف کرتی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ فلکیات کے مشہور ماہر سر جیمز جینز جو ہیں، ان کا خیال ہے کہ آغاز میں ایک بہت بڑا ستارہ سورج کے قریب سے گزرا، کشش کے زور سے سورج کا ایک ٹکڑا کٹ کر دور خلا میں گھومنے لگا اور زمین کہلایا۔ شروع میں زمین کا ٹیمپریچر وہی تھا جو سورج کا ہے، پھر آہستہ آہستہ زمین ٹھنڈی ہوئی اور اب تک ہو رہی ہے۔ جب یہ گرم تھی تو اس کا حجم زیادہ تھا، اب ٹھنڈی ہونے کے بعد سکڑ رہی ہے اور سکڑتی چلی جا رہی ہے، اور اب بھی زمین کا جو اندر کا حصہ ہے وہ کور، یہ اب بھی لاوا اس میں ہے اور شدید گرم ہے۔ یعنی پہلے ساری زمین ایسی ہی تھی، اب یہ
باہر سے ٹھنڈی ہو گئی اور اندر سے ابھی بھی وہ گرمی ہے. اور کہتے ہیں کہ سائنسدان خود اب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر یہ اندر سے مزید سکڑتی گئی تو ایک دن اندر کے حصے پہ اتنا پریشر آئے گا کہ وال پھٹ جائے گا، اور جب پھٹے گا تو ساری زمین تباہ ہو جائے گی. قیامت اسی چیز کا تو نام ہے. میں بھی اسی طرح قیامت آئے جس طرح قرآن میں آتا ہے کہ زمین زلزلوں سے ہلا ماری جائے گی اور پھٹ جائے گی اور ہر چیز جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی. لیکن یاد رکھیں کبھی بھی سائنسی نظریات کو لے کر قرآن کو بدلنے کی کوشش نہ کریں. قرآن کی روشنی میں ان کو پڑھا جا سکتا ہے، قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی چیز جو سائنس میں قرآن کے خلاف ہو قرآن نہیں بدل سکتا، اس نظریے کو بدلنا ہوگا. اور آپ نے دیکھا ہوگا سائنس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں، آج ایک بات کہی جاتی کل اسی کی تردید کر دی جاتی ہے. بہرحال، اور دوسرا معنی جو یہاں بتایا گیا وہ یہ کہ کافر سکڑتے چلے جائیں گے، اسلام پھیلتا چلا جائے گا اور بالآخر یہ ختم ہو کر رہ جائیں گے. پھر فرمایا اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور ان قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے. یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو. کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے. سورۃ ابراہیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. کیوں آئی ہے یہ کتاب؟ تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لاؤ. اس قرآن کا پڑھنا روشنی کی طرف جانا ہے، موسٹ ماڈرن ہونا ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ شاید قرآن پڑھ کر اور دین پڑھ کر ہم بیکورڈ ہو جائیں گے. فرمایا نہیں، روشنی میں آ جاؤ گے. روشنی تمہاری منزل ہوگی، تمہارا مقدر ہوگا ان کے رب کی توفیق سے، کہ روشنیاں ان کا مقدر ہوتی ہیں جن کو رب روشنی کی طرف آنے کی توفیق دیتا ہے، اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. کس کے لیے ہے سزا؟ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر پریفر کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں کہ مت جاؤ قرآن پڑھنے، اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، دین کا راستہ ان کی مرضی کے ساتھ بدل جائے. کبھی ایسا ہوا کہ سڑک آپ کی مرضی کے مطابق گھومتی چلی جائے، اور اگر ہر سڑک ہر چلنے والے اور ہر گاڑی والے کی مرضی کے مطابق گھومنے لگے تو بتائیں ٹریفک کا حال کیا ہو. اس لیے راستہ نہیں بدلا کرتا، ہمیں بدلنا پڑتا ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. اگر ہم راستہ چھوڑ دیں گے تو ہم بھٹک جائیں گے. اس لیے ہمیں بھٹکنے سے، نقصان سے بچنے کے لیے راستے کے ساتھ چمٹ کر رہنا ہے. اور فالو دا وے. اور کون سا راستہ؟ ہدایت کا راستہ، اللہ کی طرف جانے کا راستہ، اللہ تک پہنچنے کی جگہ، وہاں تک پہنچنا ہے. یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. جو لوگ غلط راستے پہ چلتے چلے جائیں اور پلٹ کر نہ آئیں. اگر کبھی آپ کو موٹر وے پہ جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کہیں سے ڈائریکشن غلط ایک دفعہ لے لیں تو پھر آپ کی آئی شامت میلوں میل آپ کو غلط جانا ہے. اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میلوں میل دور غلط جا کر آپ کہیں کہ نہیں اب اتنے میل آگے اب کیوں پلٹے، اب ہم ادھر ہی جاتے ہیں. جائیں، اب گھر نہیں پہنچ سکتے، پھر منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. تو بہت سے لوگ کہتے لو اتنی زندگی گناہوں میں گزاری، اب دین کی طرف آ کر، اسلام کی طرف آ کر کیا کریں گے.
نہیں، اب بھی پلٹنے میں خیر ہے. صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. اگر اتنی زندگی اندھیروں میں گزر گئی اور اب روشنی نظر آنے لگی تو اسی روشنی کو فالو کرتے ہوئے چلتے چلے جانا ہے، رکنا نہیں، پلٹنا نہیں، مڑنا نہیں، کہیں ڈائیورٹ نہیں ہونا. کسی ڈائیورشن پہ چلے گئے تو اصل منزل کھو جائے گی، اور اصل منزل کھو گئی تو ہمیشہ کا سکون اور آرام لٹ جائے گا. اسے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا. تو خواہ کتنے بھی گمراہی میں کتنے بھی دور ہم جا چکے ہوں، کتنی بھی نافرمانیاں کر چکے ہوں، کتنے بھی بہک چکے ہوں، ہماری بھلائی کس میں ہے کہ احساس ہوتے ہی واپس آنے لگے، واپس گاڑی موڑ لیں، واپس موڑ کر ہاں کتنی ایفرٹ کرنی پڑے منزل کی طرف جانے میں کوئی بات نہیں. جب چلنا شروع کر دیں گے تو منزل بھی آ جائے گی. ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے. پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. وہ بالا دست اور حکیم ہے. ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں. اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو. ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے. اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا. لئن شکرتم لازیدنکم، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر گزار ہوگے اور نعمتیں ملیں گی، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے. کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے. ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے رسولوں نے کہا افی اللہ شکن، افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى. کیا خدا کے بارے میں شک ہے؟ اللہ کے بارے میں شک جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے. انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں. تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آئی ہے. اچھا تو لاؤ کوئی کھلی دلیل، کوئی نشانی. ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ تمہیں کوئی سند لا دیں. سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے. اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں. وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے. جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے. آخر منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے. ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کر دیں گے.
یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو. انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی. پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا. من ورائہ جہنم ویسقى من ماء صدید. صدید پیپ اور خون، گلے سڑے گوشت سے نکلا ہوا پانی. یتجرعہ، پیاس کے مارے وہاں زبردستی اسے حلق میں اتارنے کی کوشش کرے گا، گھونٹ گھونٹ کر کے اسے پیے گا. ولا یکاد یسیغہ، مشکل سے ہی اسے اتار سکے گا، اندر نہ جائے گا. ویأتیہ الموت من کل مکان، موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی. وما ہوا بمیت، اور وہ مرنے نہ پائے گا، مر نہ سکے گا. ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور آگے سخت عذاب اس کی جان کا لاگو ہے. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راہ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو. کفر اور شرک کی وجہ سے انسان کی نیکیاں کیسے اڑ جاتی ہیں، جیسے کاغذ کسی طوفان سے سب اڑ جائیں. وہ اپنے کیے کا کچھ پھل نہ پا سکیں گے. یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے، گمراہی ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے. ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں. اور جب یہ لوگ اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے، سامنے آ جائیں گے، تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے. اب تو برابر ہے، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں. اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا. یہ بے وفا دشمن وہاں خود انکار کر دے گا، میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت قبول کر لی. اب مجھے ملامت نہ کرو. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری. اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری ذمہ ہوں. ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے، یقینی. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بإذن ربہم تحیتہم فیہا سلام. بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے. وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے. یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں. گویا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جب وہ کسی انسان کے اندر حقیقی معنوں میں آتا ہے، جب کوئی قوم اسے دل و جان سے اختیار کرتی ہے، اسے مان لیتی ہے، تو ہمیشہ اس کے نتائج مفید ہی مفید ہوتے ہیں. یہ کلمہ فکر میں سلجھاؤ،
طبیعت میں سلامت، مزاج میں اعتدال، سیرت میں مضبوطی، اخلاق میں پاکیزگی، روح میں لطافت، جسم میں طہارت و نظافت، برتاؤ میں خوشگواری، معاملات میں راست بازی، کلام میں صداقت شعاری، قول و قرار میں پختگی، معاشرت میں حسن سلوک، تہذیب میں فضیلت، تمدن میں توازن، معیشت میں عدل، سیاست میں دیانت، جنگ میں شرافت، صلح میں خلوص اور عہد و پیمان میں وثوق پیدا کرتا ہے۔ کلمہ طیبہ جس انسان کے اندر جگہ پا لیتا ہے وہ انسان پھر ایک ایسا درخت بن جاتا ہے، ایسا درخت جو ہمیشہ سرسبز ہوتا ہے، جو ہر آن پھل دیتا ہے، جو بلند خیال ہوتا ہے، جو استقامت کے ساتھ ایک مضبوط درخت کے طرح زمین میں جمع ہوا ہوتا ہے، ہر آن اس کی ذات سے بھلائی ہی بھلائی، اس انسان کا معاملہ ہر انسان کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ ایسا درخت زمین میں اپنی جگہ رکھتے ہوئے دوسروں کے لیے بھی جگہ پیدا کرتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی گھنا ہو، دوسرے درخت کی شاخوں کو بھی پھیلنے کا موقع دیتا ہے، اس کے لیے بھی راہیں بناتا ہے۔ ایسے درخت کی طرف اگر کوئی پتھر بھی پھینکے تو جواب میں پھل دیتا ہے، پھل، کیونکہ وہ عمدہ درخت ہے۔ بندہ مومن کی مثال بھی عمدہ درخت کی طرح ہے، کلمہ طیبہ کی طرح ہے، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، جہاں جاتا ہے ہر شخص بیزار ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں، کیونکہ اس میں کوئی استقامت نہیں، کبھی اس کا کچھ دین ہے، کبھی کچھ، کہیں کسی طرح ہوتا ہے، کہیں کسی اور طرح۔ ایمان لانے والوں کو اللہ قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، یعنی کلمہ طیبہ جس کے اندر ہوتا ہے اسے اس دنیا میں بھی استقامت نصیب ہوتی ہے، اور قبر کے اندر بھی جب اس کا حساب کتاب لیا جاتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے بعد جب قبر میں مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی اسے قبر میں بھی کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ بس یہی مطلب ہے اللہ کے اس فرمان کا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، پر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ وہ مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کلمہ پڑھتا ہے یعنی۔ فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جگہ تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا دیا۔ بس وہ دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے اور اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو قیامت تک نعمتوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کسی اچھے انسان کے مہمان ہوں تو آپ کے ہر آرام کا خیال رکھا جاتا ہے، بالکل ایک نیک انسان قبر میں مہمان کی حیثیت سے اترتا ہے، ساری نعمتیں اس کے کمرے میں رکھ دی جاتی ہیں اور اللہ کی خوشی بھی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہی انسان ہوتا ہے جو دنیا میں اللہ کو اپنا الہ مان لے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما مان لے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل دیا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخرکار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخی میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں۔ اللہ نے حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، کیا ہم مانیں گے نہیں؟ اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوست نوازی ہوگی۔
اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلتے چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو، حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ ابن آدم کے لیے قیامت کے دن 3 رجسٹر نکالے جائیں گے، 3 بکس۔ ایک میں اس کے نیک عمل درج ہوں گے، دوسرے میں اس کے گناہ ہوں گے، تیسرے میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوں گی جو انسان نے ساری زندگی استعمال کی۔ اللہ پاک چھوٹی سی نعمت کو فرمائیں گے کہ تو اس کے اعمال صالحہ میں سے اپنی قیمت لے لے، یعنی اس کی نیکیوں کو لے لے اپنی قیمت میں۔ وہ اس کے تمام اعمال صالح کو اٹھا لے گی، ایک نعمت جو ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں، مثلا بولنے کی نعمت، تو قیامت کے دن اس کی قیمت کیا ہے، یہ جو بولنے کی ہمیں نعمت دی گئی۔ آپ دیکھیں، آپ ٹیلی فون لگواتے ہیں نا گھر پہ، یا انٹرنیٹ لگواتے ہیں، اس کا کنیکشن لیتے ہیں اور اس پر چیٹ کرتے ہیں، تو کتنا بل آتا ہے نا؟ ٹیلی فون پر بات کرنے کا اور انٹرنیٹ پہ چیٹ کا بل آتا ہے، ڈھیروں ڈھیر آتا ہے۔ قیمت دیتے ہیں نا بات کی آپ، اللہ کو بھی یہ قیمت دینا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی بل وصول نہیں کر رہے، کھلی آزادی ہے، جو چاہو بولو، صبح سے شام تک بولو، جتنی مرضی چیٹ کرو، نو بل۔ لیکن قیامت کے دن حساب ہوگا، ایک ایک لفظ کا بل پے کرنا ہوگا۔ وہ بل کیا ہے؟ جس نے اس زبان کو اچھی باتوں میں لگایا اس کے لیے بل پے کرنا، تو کیا اس کے بدلے میں اور نعمتیں، اور جس نے اس زبان کو غلط چیزوں میں لگایا اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت، کیونکہ انسان اپنی زبان کی کمائی کے عوض بازوں کا جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں جا پہنچے گا۔ ہر روز صبح انسان کے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اللہ کے معاملے میں، ہمارے بارے میں ڈرو، تمہاری وجہ سے ہم کو بھی سزا ملے گی، ہم بھی پکڑے جائیں گے، کیونکہ انسان زبان کو صحیح استعمال نہیں کرتا۔ تو قیامت کے دن ایک ایک نعمت جو ہم کو ملی وہ ساری نیکیاں اٹھا لے گی، پھر باقی کیا رہ جائے گا؟ نعمتیں جو استعمال کی اور گناہ، عمل تو سارے گئے۔ اب جنت اللہ کی رحمت اور فضل سے، جس پہ وہ فضل کرے گا وہ وہاں پہنچے گا، اور وہ اپنے دوستوں پہ کرے گا، اس کی امید رکھنی چاہیے۔ عموماً ہم اس بات کو یہ سوچ کر، اچھا اگر ایک ہی نعمت نے ساری نیکیاں لے لینی ہے تو پھر اور نیکیوں کی ضرورت کیا ہے ہم کو، ہم نیکیاں کرتے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ سے کوشش مقصود ہے اور مطلوب ہے تاکہ اللہ آپ کی کوششوں پہ خوش ہو جائے۔ باقی جنت نیکیوں کے بدلے میں نہیں خریدی جا سکتی، وہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ اس کا فضل کس پہ ہوتا ہے؟ جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ ہماری انتھک کوشش کیا ہونی چاہیے؟ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے اور ہماری کسی حرکت اور کسی عمل سے وہ ناراض نہ ہو۔ باقی کتنے عمل ہیں اور کیسے ہیں، یہ حساب تو اس کا اپنا کام ہے۔ کوئی شخص بھی یہ نہ سوچے کہ اس کی نیکیاں اس کو جنت میں لے کے جائیں گی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار ان بتوں نے بہت سو کو گمراہی میں ڈال دیا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی گمراہ کر دیں، لہذا ان میں سے جو میرے طریقے پہ چلے وہ میرا ہے۔ حضرت ابراہیم جو اللہ کے دوست تھے، انہوں نے اپنی اولاد میں سے بھی کسے اپنا کہا؟ جو میرے طریقے پہ چلے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کر لے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ بد دعا نہیں دی۔ پروردگار میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔
اللہ تعالیٰ تیری خاطر اس ویرانے میں اپنے بچے اور بیوی کو لے آیا ہوں. پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے. اپنی اولاد کے لیے دنیا کی نعمتوں کا سوال کرنا برا نہیں. اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ نیکی کی توفیق مانگ رہے ہیں اور دنیا میں سے بہترین نعمت پھل مانگ رہے ہیں. شاید کہ یہ شکر گزار بنے، یعنی نعمتیں ملیں گی تو تیرا شکر بھی ادا کریں گے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ تقویٰ یہ نہیں کہ نعمتوں کو ایک طرف پھینک دیا جائے. ابراہیم علیہ السلام سبزیاں بھی مانگ سکتے تھے، کچھ اور بھی مانگ سکتے تھے. کھانے کی چیزوں میں سے سب سے بہترین چیز مانگی. تو اللہ سے بہترین نعمت مانگنا کوئی برا نہیں. اصل بات کیا ہے کہ ان نعمتوں کو استعمال کر کے شکر ادا کرے. حضرت داؤد علیہ السلام جو ایک بادشاہ تھے اور دنیا بھر کی نعمتیں رکھتے تھے، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ شکر کرنا خود بھی تو تیری ایک نعمت ہے، یعنی توفیق بھی کہ میں تیرا شکر ادا کروں یہ بھی ایک نعمت ہے. جواب ملا کہ داؤد اب تو شکر ادا کر چکا جبکہ تو نے یہ جان لیا اور اس کا اقرار کر چکا کہ تو میری نعمتوں کے شکر کی ادائیگی سے قاصر ہے. جو شخص اس درجے کا شکر ادا کر دے کہ اللہ تیرے شکر میرے لیے تو ممکن ہی نہیں، تیری نعمتیں اس سے کہیں بڑی ہیں، تو گویا اس نے شکر ادا کر دیا. پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ابراہیم علیہ السلام پکارے، شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. آنکھوں کی ٹھنڈک. حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے. اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں. پروردگار میری دعا قبول کر. پروردگار مجھے اور میرے والدین کو سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جب حساب قائم ہوگا. سب کا درد ہے دل میں، سب کا. اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو. اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں، دل اڑے جا رہے ہیں. یہ حشر کے دن کا حال ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے تم انہیں ڈراؤ، کیونکہ کبھی کبھی ڈرانا بھی ضروری ہوتا ہے. جبکہ عذاب انہیں آ لے گا اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں اور رسولوں کی پیروی کریں گے. مگر انہیں صاف صاف جواب دے دیا جائے گا، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے. عموماً انسان کو جب دنیا بہت مل جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے آخرت میں کوئی مشکل نہیں. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ. حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے. انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسے غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں. فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ ان اللہ عزیز ذو انتقام. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا. قیامت کے دن وہی ہوگا جو قرآن میں رسول کی زبانی سے وعدہ کیا گیا، کہا گیا. یہ انسان ہیں جو کہہ کر بات بدل لیتے ہیں، اللہ کی ذات اس عیب سے پاک ہے.
اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے. ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے. سارا نقشہ بدل جائے گا. قیامت والے دن گول سفید بھوری زمین پر لوگ اکٹھے ہوں گے جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی. اس میں کسی کا کوئی جھنڈا یا نشان نہ ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جب زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے تو لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ فرمایا پل صراط پر. ایک یہودی کے استفسار پر آپ نے فرمایا لوگ اس دن پل کے قریب اندھیرے میں ہوں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. تو اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے. سرابیلہم من قطران. تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے. تارکول کیا ہوتا ہے؟ جسے ہم لک بھی کہتے ہیں. زفت، پگھلی ہوئی گندھک، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھا رہے ہوں گے. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ. آگ کے شعلے ان کے چہروں پہ چھائے جا رہے ہوں گے. کیوں ایسا کیوں ہوگا؟ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ. یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا. ان اللہ سریع الحساب. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. آپ دیکھیں کہ یہاں جہنمیوں کا لباس بتایا جا رہا ہے کہ تارکول کا ہوگا. آپ دیکھیں کبھی آپ نے کینڈل جلائی، جلتی ہوئی کینڈل کی اگر پگھلی ہوئی موم کبھی ہاتھ پہ گر جائے ایسی سخت تکلیف ہوتی. کس لیے؟ کہ وہ چپک جاتی ہے. تو تارکول بھی جسموں پہ سکن پہ چپک جائے گی اور پھر وہ جل جل کے شعلے بھی بنا رہی ہوگی. پیچھے آپ نے پڑھا ہے قرآن پاک میں کہ وقودها الناس والحجارہ. اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. انسانوں کے جسموں سے آگ نکلے گی کیونکہ ان کے اوپر لباس بھی ایسا ہوگا کہ جس میں سے آگ بھڑک رہی ہوگی. سلفر، گندھک. ان اللہ سریع الحساب. ھذا بلاغ للناس. ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب. یہ ایک پیغام ہے. کون سا؟ اس قرآن کا. کس کے لیے؟ سب انسانوں کے لیے. سب انسانوں کے لیے. اسی لیے میں بار بار آپ سے کہتی ہوں کہ ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا جب تک یہ کتاب، یہ قرآن ایک ایک انسان کے ہاتھ میں نہ پہنچ جائے. آپ دیکھیں کیا ہم اپنے لیے چاہیں گے کہ ہم جہنم کا ایندھن بنے؟ ہم نہیں چاہتے. پھر دوسروں کے لیے کیسے چاہتے ہیں؟ کوئی انسان دین کی دعوت اس وقت تک دے نہیں سکتا جب تک کہ وہ دوسروں کا خیر خواہ نہ بن جائے. ہم میں سے ہر ایک کو دوسرے انسان کا خیر خواہ بننا ہے اور ہر وہ شخص جو دین سے دور ہے اسے اس طرف لے کر آنا ہے اور اس تک اس قرآن کو پہنچانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ھذا بلاغ للناس. یہ قرآن، یہ پیغام تمام انسانوں کے لیے ہے. ذرا سوچیں، تھوڑی دیر غور کریں، توجہ فرمائیں کتنوں تک پہنچ گیا. اس گیدرنگ کو دیکھ کے کبھی خوش نہ ہوا کریں. مجھے کبھی اس پر فخر غرور اور کبھی خوشی نہیں ہوئی کہ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں. میں ہمیشہ سوچتی ہوں کتنے ابھی نہیں بیٹھے. جب ان کے مقابلے میں یہ کمپیئر کیا جائے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے پورے کراچی میں. یہ لوگ ایک قطرہ بھی نہیں ہے سمندر کے مقابلے میں. تو چین سے کیسے بیٹھ جائیں؟ خوش کیسے ہو جائیں؟ پھولنے اور غرور کرنے کا کون سا مقام ہے؟ ابھی کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. بندہ مومن تو آخری وقت تک چین نہیں لیتا. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اکڑ بگڑ کے نہیں بیٹھتا، اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھنے لگتا کہ ہم نے بہت تیر مار لیا. ھذا بلاغ للناس. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں یہ تو سب انسانوں کے لیے پیغام ہے. ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ایسی تڑپ لگ جانی چاہیے کہ ہر انسان تک پہنچانے کی تدبیریں سوچیں، اس کے لیے وسائل جمع کریں، اس کے لیے فکر کریں. خواہ کوئی مسلم ہے، خواہ کوئی غیر مسلم ہے، خواہ کوئی مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، سب انسانوں کو اسی سے نجات ملے گی، اسی سے رہنمائی ملے گی، اسی سے دل سکون پائیں گے. ھذا بلاغ للناس. ساری انسانیت تک، پورے گلوب تک اس پیغام کو پہنچانا ہے. اسی لیے اللہ نے آپ کو اٹھایا، آپ کو پیدا کیا.
اور کس لیے پہنچانا ہے؟ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگ اس سے خبردار کیے جائیں، اس کے ذریعے ڈرائے جائیں، ان کو بتایا جائے ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، ان کو بتایا جائے کہ ان کے سامنے کتنا بھیانک دن آنے والا ہے، ان کو بتایا جائے کہ یہ دنیا کی مہلت بہت تھوڑی ہے اور یہ ٹیسٹ ٹائم ہے، ایگزامینیشن ہال ہے جس میں ایک ایک عمل کو جانچا جائے گا۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تاکہ وہ سب لوگ جان لیں کہ اللہ بس ایک ہے، پوری دنیا تک توحید کا پیغام۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل والے ہوش میں آ جائیں، دنیا کو ہوش میں لانا ہے اس کتاب کے ذریعے۔ آپ سب کی ذمہ داری ہے، سب سوچیں، سب مشورے دیں کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ پیغام سب کے لیے دیا، ہم نے اسے اپنے ہی گھروں میں بند کر کے رکھ دیا، چھپا کے رکھ دیا اور اس کا حق ادا نہ کیا۔ اگر آخرت میں بڑے درجے پانا چاہتے ہیں اور سزا سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا حق ادا کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔